مکہ معظمہ میں ولید نامی کافر رہا کرتا تھا۔ اس کا ایک سونے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور کہنے لگا، لوگوں، محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، اس کی تصدیق مت کرنا۔ ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہنے لگا، مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے اور دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملہ دوہرا رہا ہے۔ لوگ بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوا تاکہ اس دن لوگ بت کے منہ سے وہی جملہ سنیں۔ اس بڑے اجتماع میں ان لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی جملہ سنیں۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بت بولا، اے لوگوں، خوب جان لو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین برحق ہے۔ تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں، تمہیں گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ بس عقل مندی سے کام لو اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کی یہ باتیں سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس آئے تو راستے میں ایک گھوڑا سوار جو سبز پوش تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ بولا، میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں۔ میرا نام معین بن البر ہے، جبلتوں میں رہتا ہوں۔ کچھ دنوں کے لیے باہر گیا ہوا تھا، آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ کافر جن جس کا نام مسفر تھا وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فضول گواہی کر گیا، اور آج پھر وہ یہی بات دوبارہ بت میں گھس کر کرنے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آپ کے متعلق کوئی بات کرتا، یا رسول اللہ، مجھے بہت سخت غصہ آیا۔ میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اس راستے میں قتل کر دیا۔ پھر خود ولید کے بت میں گھس گیا اور اب جو کچھ کہا میں نے کہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ سنا تو بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اپنے اس جن غلام کے لیے دعا فرمائی۔